یہاں پہ مولانا صاحب کی جانب سے آج دونوں سائیڈوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی جان آپ ترمیم کو آگے لے جائیں، اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے بھائی جان آپ اپنا احتجاج آگے لے جائیں، مت کریں احتجاج. بہت بڑی بین الاقوامی جو ہے وہ ایک کانفرنس آ رہی ہے، سمٹ آ رہا ہے یہاں پہ، مت کریں اس طرح. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کل بھی وہ آنے لگے ہیں ڈی چوک کے اوپر، یہاں پہ پورا آپ لوگ تو خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا منظر ہے اس وقت اسلام آباد کا؟ ہمیں تو نہیں پتا، لاہور والوں کو، ہمیں یہاں سے نہیں آئیڈیا، لیکن سنا ہے کنٹینرز آ گئے ہیں وہاں پہ، ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے، پھر وہی سارا کچھ بھٹی صاحب ہم دیکھنے لگے ہیں. جی آج خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میں دوپہر کو نکلا ہوا تھا اور کوئی یعنی 5 منٹ کا رستہ 1.5 گھنٹے میں طے ہوا، اور اور کنٹینرز بھی آ گئے ہیں، ہائی الرٹ بھی ہے، اور سب کچھ تیار ہے استقبال کے لیے اگر کل آتے ہیں لوگ تو. اور بھی بہت ساری پابندیاں اور چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تو خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف کل کا کال آف کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو کانفرنس 12 دنوں بعد 2 دن کی ہے اس کے بعد سے دوبارہ شروع کریں احتجاج. اب ایک طرف آپ کے پرائم منسٹر ملیشیا کا آ رہا ہے، چلو وہ تو کل چلا جائے گا، مگر جب اتنی بڑی کانفرنس جس میں وزرائے اعظم آ رہے ہیں، سارے وفود آ رہے ہیں، جب ان کے سفارت خانے یہاں سے بھیجیں گے کہ بھائی جان یہ ہمارے سے چند قدم دور مار دھاڑ ہو رہی ہے اور ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور آنسو گیس پڑ رہی تو کیا تاثر جائے گا، کیا امیج جائے گا؟ یہ ملک بڑا ہے، عمران خان صاحب کے احتجاج سے بھی بڑا ہے اور ان کی آئینی ترامیم سے بھی بڑا ہے. تو مہربانی کریں حکومت بھی یہ جو آئینی ترامیم کی چیزیں اس کو بھی اس کانفرنس کے بعد لے جائے، اور اس کانفرنس کے بعد بھی 25 اکتوبر میں کوئی 8-10 دن رہ جائیں گے تو وہ کر لے. اور عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے اور پاکستان تحریک انصاف والوں سے بھی کہ مہربانی کریں، کوئی 5-7 دن احتجاج نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد شروع کر دیں. تو کیونکہ اس وقت بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، بہت ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں، تو اس میں ملک کے لیے ساروں کو سوچنا چاہیے. اطہر کاظمی صاحب، میں آج فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے تو بڑا سنگین الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف پہ. انہوں نے کہا یہ جتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ان کو لاشیں چاہیے، یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ارشاد بھٹی صاحب نے جو کچھ ابھی بات کی، مجھے 1 منٹ کے لیے لگا جیسے ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب، جیسے وہ مجھ سے ہم کلام ہیں، اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. اطہر صاحب آپ کے خیال میں واقعی کیا پاکستان؟ جی بھائی جان مجھے پتا تھا واپس آ کر نہ مجھے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ مجھے خود پر شیر ہونے کا گمان گزرے گا. تو میں بھائی جان نہ ایسا نہ کریں، نہیں آپ ببر شیر ہیں، مہربانی کریں شیر کو شیر رہنے دیں. اطہر بھائی جی اس میں دیکھیں منصور صاحب، بات تو یہ ہے کہ بالکل درست بات ہے کہ ملک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، پر ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پوری دنیا سے سربراہان مملکت آتے ہیں. جب کلائمیٹ کی کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا سے جو ہے لیڈران آتے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے. ہم نے احتجاج کو ہوا کیوں بنا دیا ہے؟ ہم کیا ایک نارتھ کوریا میں رہتے ہیں؟ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ پرامن لیکن احتجاج کرے. اطہر بھائی وہ جو سڑکیں بلاک کی ہیں، اطہر بھائی یونائٹڈ نیشنز کے باہر جو احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج والے کرینے لے کے تھوڑی آتے ہیں، یہ بھی تو فرق ہے نا. تو وہ آگے سے یونائٹڈ نیشنز والوں نے کون سے کنٹینر لگائے ہوتے ہیں؟ وہ اگر کنٹینر لگائے بھی ہوتے ہیں آپ ہٹا نہیں سکتے نا اسے، آپ وہیں پہ احتجاج کر لیتے ہیں. ایک لائن آپ کو بتا دیا. آپ یہ منصور صاحب آپ جو ہے نا یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو لاہور میں جلسہ ہوا، جس طریقے سے پورے لاہور کی سڑکوں کو بلاک کیا گیا، اس وقت جس طریقے سے اسلام آباد کو بلاک کیا ہوا ہے، کیا یہ حکومتیں اس طرح سب کچھ بند کر کے احتجاج کو روکتی ہیں؟ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ ان کو جگہ دے دیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھائی ریڈ زون کے قریب سربراہان مملکت آئے ہیں، یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے، آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے اطہر صاحب آپ نے کال ڈی چوک کی دی ہوئی ہے، سر آپ نے کال ہی ڈی چوک کی دی ہوئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کل تو دیکھیں، کل تو ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے، پرسوں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ تو میں 2 سال کی آپ کو 2.5 سال کی سٹوری سنا رہا ہوں نا. کیا 2-2.5 سال میں یہاں پہ ہر وقت ہی باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے؟ کیا یہاں پہ کسی کو جلسے جلوس کی اجازت دی گئی؟ ہر وقت دفعہ 144 لگی ہوئی. ہاں جس وقت کوئی لوگ جتھوں نے پہنچنا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایشو ہے کہ ہم نے احتجاج کو جو خدا نہ خواستہ گالی بنا دیا. احتجاج کوئی بری چیز نہیں ہے، پرامن احتجاج. ملک صاحب آپ نے آپ کو